کے ضمن میں یہ شمشیر قاطع ہے، شمشیر برہان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ وہی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی، اللہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کرنا۔ تمہیں خوراک کی احتیاج ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائیں، رزق دیں، مجھے کھلائیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ پھر تمہاری حیات نیند، اونگ، تھکان، ان تمام کمزوریوں کے ساتھ ہے۔ وہ الحی ہے، اپنی ذات میں خود زندہ ہے، حیات اس کی ذاتی ہے، کسی اور نے عطا نہیں کی ہے۔ ہماری تو مستعار ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لیے وہی ہے، اس کو تھامے ہوئے ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الحی، حیات کامل کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ تم کسٹوڈینز ہو، تم امین ہو، این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک شے ہر شے خداست۔ یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے۔ میں کون ہوں؟ میری خودی، میری انا، میری روح جو پوزیس کرتی ہے اس بدن کو، لیکن یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے، امانت کا ہے۔ یہ امانت، یہ ہاتھ بھی امانت ہے، میری زبان بھی امانت ہے، میری آنکھیں بھی امانت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ یہاں پر انداز بڑا پرجلال، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن سے۔ کسی کا ذاتی، کسی کا زور، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کرے، ہاں اللہ کے اذن سے۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے جس کے لیے وہ چاہے گا اور جس کو اجازت دے گا، جیسے کہ آتا ہے اما یتساءلون میں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور صحیح بات کرے گا، کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے، اور یہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے، اس کے علم میں سے کسی کا بھی، سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ یہاں بڑے ہی لطیف انداز میں شفاعت باطلہ کے تصور کی نفی ہو گئی۔ دیکھیے، آپ کہیں جا کر کسی مجسٹریٹ سے سفارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اجی یہ فائل کے اوپر جو کچھ ہے آپ اس پر نہ جائیے، یہ گواہیاں وغیرہ جھوٹی ہو گئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی یہ کہہ سکے گا اے اللہ تیرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ان میں سے کوئی بھی، جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، بریلوی مکتب فکر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، محمد رسول اللہ کا جتنا ہے، لا محدود نہیں ہے، محدود ہے، قدیم نہیں ہے، حادث ہے، تو جتنا اللہ چاہتا ہے، جس کے لیے جتنا چاہتا ہے، لیکن اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جو وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے، مستولی ہے، آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے عاجز نہیں کر سکتی ان دونوں کی حفاظت۔ قیوم وہی ہے، صمد وہی ہے، لیکن اسے کوئی تکان طاری نہیں ہوتی، عاجز نہیں ہوتی۔ یہ اصل میں نفی ہے جو تورات حافظے سے مرتب کی گئی تھی۔ 587 میں نبوکڈ نظر کا جو حملہ ہوا تھا، اس میں اصل تورات گم ہو گئی، اس وقت سے آج تک وہ اصل تورات ان کے پاس نہیں۔ پیریڈ آف کیپٹیوٹی سے واپس آئے ہیں بیت المقدس میں، سائرس کے لطف و کرم کی وجہ سے، ذوالقرنین کے لطف و کرم کی وجہ سے، پھر یادداشتوں سے لوگوں نے وہ تورات مرتب کی ہے، تو اس میں انسانی فکر شامل ہو گیا، لہذا وہاں یہ لکھا ہے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کیے اور 7ویں دن آرام کیا، یعنی کوئی تکان لائق ہو گئی۔ قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے انہیں 6 ہی دنوں میں پیدا کیا، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوئی تکان لائق نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہو۔ لا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، العلی وہی ہے سب سے بلند و بالا، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سر بلند ہو جائے، اور وہی عظیم ہے، عظمت والا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں پر توبہ کرنے کی اور اللہ سے استغفار طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے کمر بستہ ہو جانے کا عزم مصمم کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں دکھ اور سکھ
ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، دکھ بھی ہے سکھ، سردی کے ساتھ گرمی بھی ہے، نرمی کے ساتھ سختی بھی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یسر کے ساتھ عسر ہے، عسر کے ساتھ یسر۔ لیکن انسان نفسیاتی طور پر متاثر جو ہوتا ہے زیادہ، وہ تکلیف سے، دکھ سے۔ خوشی آتی ہے تو وہ ایسے گزر جاتی ہے، اس کا وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا، گزر بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن غم کا معاملہ ہو جائے تو ایک ایک لحظہ جو ہے وہ بڑا کٹھن ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے گزر۔ تو انسان کے احساسات پر زیادہ جو اثر آتا ہے وہ دکھ کا۔ بعض فلسفے دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس دکھ، خاص طور پر جو حساس انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اس کے اعتبار سے یہ کہا ہے کہ دنیاوی زندگی نرا دکھ ہی دکھ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تعداد انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو بدھ مت کی پیروکار ہے، اور بدھ مت کا کلمہ طیبہ یہ ہے، یعنی یہ ان کا اصل الاصول ہے، جیسے ہمارے دین کا اصل الاصول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ۔ ان کا جو کلمہ طیبہ ہے وہ یہ سروم دکھم، سب دکھ ہی دکھ ہے، سب مصیبت ہی مصیبت ہے۔ انسانی زندگی جو ہے وہ تو صرف دکھوں سے اور تکلیفوں سے عبارت ہے۔ اسی کو غالب نے بھی کہا ہے، آپ نے یہ شعر بھی غالب کا میں نے بہت سے دروس میں سنا ہوگا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے۔ یہ قید حیات ہے، ابھی آپ حدیث سن رہے تھے، دنیا سجن المومن، مومن کے لیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے جیل خانہ ہے، یہ قید ہے، قید حیات۔ جیسے جیل میں آدمی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، بھیجا جاتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں نکلتا بلکہ نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ واقعتاً ایک اعتبار سے قید خانہ ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ جب تک یہ زندگی رہے گی غم بھی لگا رہے گا، تکلیفیں لگی رہیں گی، مسائل آتے رہیں گے، انسان کو دکھوں کا سامنا رہے گا، واسطہ رہے گا۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ ظاہر بات ہے جب تک زندگی ہے تو غم ہے، تو موت سے پہلے نجات نہیں مل سکتی۔ اگرچہ اس کے بعد کا اگلا مرحلہ جو ہے، جو حقیقت کو جاننے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اس کے بعد تو غم کا اور بڑا کڑا مرحلہ آنے والا ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اگر اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں ڈھانپ لے، جیسے کہ حضور نے فرمایا الا یتغمدنی ربی برحمتہ، حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، بڑے جرأت کا معاملہ کیا، پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ ظاہر بات ہے آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی بشر ہیں، قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے اور انما انا بشر مثلکم۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے، تو کیا آپ بھی اس قاعدہ کلیہ میں شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں بچا لے، لیکن جو وہاں نہیں بچایا گیا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو مصیبت ہے وہ تو پھر دائمی ہے، ابدی ہے، دکھ ہی دکھ۔ میں اس کی طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا اس وقت، اصل میں میرا موضوع جو ہے وہ اس دنیا میں دکھوں کا علاج۔ اب اس اعتبار سے غور کیجئے، دکھ دو قسم کے قرآن مجید پر جتنا میں نے غور کیا، دکھ ایک تو وہ ہے کہ جو ناگہانی طور پر آ جاتے ہیں، اس میں ہماری کسی غلطی کو دخل نہیں ہوتا۔ وہ کوئی آفت سماوی ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے، ابھی آپ کو معلوم ہے بھوج جو قصبہ تھا گجرات اسٹیٹ کا، انڈیا کا پورا ختم ہو گیا، اس میں بہت سے مسلمان بھی۔ جب کوئی آفت سماوی آتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر سب کے سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ زلزلہ آ گیا، یا کوئی اور طوفان آ جائے، جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے ہیں، مشرقی ساحل پر بار بار طوفان آئے، وہاں بھی لوگ مرتے ہیں، وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہیں، وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات، آفت ارضی ہو یا آفت سماوی ہو، زلزلہ ہے یا آفت ارضی ہے، طوفان آ گیا ہے، کوئی سائیکلون آ گیا یا آفت سماوی ہے، یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے۔ آپ کبھی کبھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی، بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہو کر گزر گئی، زمین بچ گئی، ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا یہاں پر تباہی کا معاملہ ہوتا۔ بڑے بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے زمین کے اوپر، بڑی بڑی تباہیاں آتی رہی ماضی۔ تو ایک تو یہ ہے، اور ان میں بھی تقسیم کیجئے، یہ ناگہانی تکلیف، ناگہانی مصیبت، یا کوئی آفت سماوی یا آفت ارضی، اس کی بھی پھر دو قسمیں ہو گئی۔ ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر کرتی، انفرادی سطح، آدمی سڑک پر جا رہا تھا، پیچھے سے آ کر کسی گاڑی نے ٹکر ماری، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی ہے۔ یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا، جیسا کہ زلزلہ ہے، یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے، کوئی بڑا طوفان ہے، بہت بڑے فلڈز آ گئے ہیں،
اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ میں، اور افریقہ میں پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا تھا، بڑی تباہی آ رہا۔ تو یہ آفت سماوی، یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی ہے، بڑی بڑی مقدار میں تعداد میں لوگ متاثر ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ہزاروں آدمی مارے جاتے ہیں۔ تو پہلی شکل جو ہے دکھ کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ناگہانی دکھ، کوئی آفت عرضی، کوئی آفت سماوی، خواہ وہ انفرادی ہو خواہ اجتماعی۔ اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم کر سکیں۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، what cannot be cured must be endured۔ جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی۔ بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی ہے، شوگر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں، اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے، ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے گا۔ تو what cannot be cured must be endured۔ لہذا ان آفت سماوی و عرضی، چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو اور چاہے اجتماعی سطح پر، اس کا تو علاج ایک ہی ہے۔ عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج ہے؟ البکاء الی الصباح، رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک، یہ علاج ہے، اس کا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت کر، گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات، عرضی و سماوی آفات، ناگہانی آفات، ناگہانی مصیبتیں، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت پیدا کرے، اس کو جھیلنا آسان بنا دے، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں، ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں، ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے، بلکہ برداشت ہو، جھیلنا ہو، تحمل ہو۔ ابھی بٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے، میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہہ رہے، اللہ بہت متحمل ہے۔ وہ ذرا سا تو یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی، ذرا سا رحیم بھی ہے، نہیں وہ بہت رحیم ہے، بہت متحمل ہے، بہت حلیم۔ لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور عرضیاں ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے، سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے، انسان کے احساسات ایک خاص طرز پر ڈھل جائیں، تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی تک۔ ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت اس زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب۔ جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا ہے، یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے، یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں ہے کہ اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے، نہیں، یہ تو سمیع و بصیر، علیم و خبیر اللہ اور حکیم اور قدیر اللہ کا فیصلہ ہے۔ لہذا یہ من جانب اللہ ہے، اس کو تم سمجھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے۔ یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی ہے، تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا۔ فوری طور پر تو تکلیف ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار ہے، لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے گا۔ جیسے بچہ بیمار ہے، ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر رہی، کڑوی دوا ہے، وہ تو سمجھتا ہے مجھ پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کے یہاں ٹیکا لگوایا ہے، وہ تو چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے، کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ یہ میرے خیر کے لیے، میرے بھلے کے لیے۔ اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کی تکلیف اس کے اندر بہت کمی آ جائے گی، وہ سہار لے گا، اس کو وہ برداشت کرے گا۔ اس حوالے سے اس کا جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے، اس ذہنی کیفیت کا، ان احساسات کا، اسے ہم کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لہذا سر تسلیم خم ہے، اے اللہ ہم قبول کرتے ہیں، رضا، ہر حال میں تیری رضا پر راضی، جو تیرا فیصلہ ہے ہمیں بصر و چشم قبول ہے، تسلیم و رضا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اے اللہ تو ہمارے لیے جو بھی تکلیف کا تو نے فیصلہ کیا، ہم تسلیم کی خو ڈالیں گے، عادت پیدا کر لیں گے اپنے اندر کہ ہر ساقی ماریخ عین الطاف است، کہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو کچھ ڈال دے اس کا لطف و کرم ہے۔ یہ مقام رضا ہے، یہ ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس۔ اگر آپ کا منہ کڑوا ہو جائے تو آپ چینی کھاتے ہیں تاکہ منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر تکالیف کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے آپ کے احساسات کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ جو مقام رضا ہے، یہ اس کے لیے قند ہے، یہ اس کے لیے چینی ہے، یہ اس کے لیے شہد ہے، یہ اس کی تلخی کو ظاہر کر دینے والی شیء ہے کہ اللہ تیری رضا پر راضی، راضی برضائے رب۔ اب اس کے ضمن میں سمجھیے، یہ تو اصولی بات میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کی رات کی سی تاریکی ہے اور جو کچھ اس نے اپنے اندر جمع کر لیا ہے، والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ بھر جائے۔ پورا بھرتا ہے کتنے دنوں میں؟ 14 دن۔ اور 14 صدیوں کے بعد اب پہلی صدی کا جس نے کہ تجدید کامل کی عمر بن عبدالعزیز، 14 صدیوں کے بعد
اب 15ویں صدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت قریب. اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے، دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی گمان ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے. میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے. پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی دو ہیں، ایک شیعوں کے مہدی، ایک سنیوں کے مہدی. ان میں بڑا فرق ہے. شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں، وہ ان کے 12ویں امام ہیں. ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا. تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں. وہ روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے. اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے، اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے. اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے، اب وہ ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے، غار سے نکل آئیں گے. دیکھیے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں ممکن ہے. 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے؟ سوئے رہے. 300 ایئرس ہم مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ اسی حیات عرضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہیں آسمان پہ کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے. فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ. تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟ پھر یہ کیا یہ موروثی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ. اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے. عام معاملات میں اجتہاد ہوگا، نظام خلافت کا ہوگا. تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہے جو ایک مجدد ہوں گے، جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوائے ہیں. مجدد الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، سید احمد بریلوی ہو، شیخ الہند ہو. ایک ہوں گے انسان جو پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح عام طور پر اپنی عمر کو پختگی کو پہنچیں گے، پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر، پھر وہ کام کریں گے، قیادت کریں گے. عرب میں ان کا ظہور ہوگا. دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں ان میں جو ٹاپ کے 2 مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے، نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم. لیکن ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صحائح ستہ کی بقیہ 4 کتابوں کے اندر موجود ہیں، لہذا نظر انداز نہیں کر سکتے، اگنور کرنا ممکن نہیں ہے. اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناؤں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے. پہلی ہے وعن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی. یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی. اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے، اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا تھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین کو، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. تو حضرت علی کی بھی حکومت منعقد نہیں ہوئی، پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی، اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول نہیں کی. اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے. لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يعاطي اسمه اسمي. اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کا نام بھی مہدی کا نام بھی محمد ہو. مہدی تو ان کا لقب ہے. یہ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ابی داؤد جامع ترمذی. بلکہ ابو داؤد میں ایک اور روایت ہے، قال حضور نے فرمایا لو لم يبقى من الدنيا الا يوم. اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے، لطول اللہ تعالی ذلك اليوم، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، حتی یبعث فیہ رجلا منی، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا، من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے، یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا. اور وہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی. دوسری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضور نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہۃ اقنى الانف يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يملك 7 سنين رواہ داؤد. کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے، وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ 7 برس تک حکومت کرے. عرب میں خالص خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور 7 برس تک قائم رہے گا عرب کے اندر. اس کا اگلا مرحلہ میں بعد میں بیان کروں گا. تیسری روایت
اور اس کو میں اس لیے خاص طور پہ سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتدا میں حدیث آپ کو سنائی تھی اس کے الفاظ ہیں۔ عن ابی سعید قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلان یصیب هذه الامہ حتی لا یجد الرجل ملجا یلجا الیہ من الظلم۔ حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلا اور آزمائش اور مصائب کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ عِتْمَتِي وَأَهْلِ بَيْتِي، تو پھر اللہ میرے خاندان میں سے، میرے اہل بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو، فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و قسط سے بھر دے گا۔ يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ، یہ وہی الفاظ آ گئے اب، اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی، وَسَاكِنُ الْأَرْضِ، اور زمین میں رہنے والے بھی۔ لَا تَدَعُ السَّمَاءُ مِنْ قِطَرِهَا شَيْئًا إِلَّا صَبَّتْهُ، آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نثار کر دے گا، بارش کی شکل میں گرا دے گا۔ وَلَا تَدَعُ الْأَرْضُ مِن نَبَاتِهَا شَيْئًا إِلَّا أَخْرَجَتْهُ، اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شے نہیں چھپائے گی، نہیں روکے گی مگر کچھ تو ظاہر کرے۔ چوتھی حدیث جو ہے وہ حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عتمتی من اولاد فاطمہ، رواہ ابو داؤد، یہ بھی سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ میں سے، اور تفسیر اس کی آتی ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ پانچویں حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس میں ایک عجیب مشابہت آپ کے سامنے آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ، یہ اول اور آخری کڑی کے درمیان مشابہت ہے۔ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث جو ہے مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلۃ، مہدی ہم میں سے ہوں گے، ہمارے اہل بیت میں سے، اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا، یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس طرح کی شخصیت نہیں ہوں گے، لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے اندر انقلاب عظیم برپا کر دے گا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں انقلاب عظیم آیا ہے، خلافت کا بوجھ پڑتے ہی کہاں وہ خوش باش اور خوش لباس اور خوش خوراک، وہ شہزادہ ٹھاٹ باٹ والا، جاگیر والا، گورنر کا بیٹا اور خود گورنر، اور کہاں یہ کہ اس کی وہ درویشی جو میرے نزدیک واللہ عالم ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی کی درویشی کو بھی مات دے گئی، لیکن کنٹراسٹ بہت شدید ہے۔ وہاں جو بھی کچھ تھا وہ تدریجن آیا تھا، ہوتے 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 ایک انتہا، اور یہاں سڈن آیا۔ چھٹی حدیث عن انس سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن ولد عبد المطلب سعادت اہل الجنہ، ہم عبد المطلب کی جو اولاد ہیں اور نسل ہیں، ہم جنت کے سردار ہیں۔ اور پھر آپ نے نام گنوائے ہیں، انا وحمزۃ وعلی وجعفر والحسن والحسین والمہدی، میں خود اور حضرت حمزہ بنو عبد المطلب میں سے، عبد المطلب کے بیٹے، اور علی اور جعفر حضرت علی کے بھائی جعفر طیار، اور حسن اور حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت علی کے بیٹے ہے آپ کے لیے، ہم نے انہیں چنا ہے آپ کے لیے، یہ آپ کے صحابی بنیں گے، انقلاب کے اندر یہی تو دست و بازو ہوں گے۔ ٹھیک ہے ان میں غلام بھی ہے، ان میں غریب بھی، ان میں مزدور بھی ہے، لیکن یہی ہے جو تاریخ کے دھارے کا رخ موڑیں گے۔ پھر بشارت کا دور آیا ہے، بعد میں شروع میں تو انذار ہے۔ یا میرا جی چاہ رہا ہے میں آپ کو حضور کا ایک خطبہ اور سنا دوں انذار ہی کے حوالے سے۔ جب آیت آئی کہ اب انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اب اپنے قریب کے رشتہ داروں کو خبردار کر۔ یہ جو مشن شروع ہوا حضور کا، یہ ہمارے آج کے واعظوں کے مانند نہیں ہے کہ دنیا بھر میں واعظ کہتے پھرتے، گھر والوں کی خبر نہیں، اولاد کدھر جا رہی ہے اس کے بارے میں فکر ہی نہیں۔ واعظ بہت بڑے ہیں، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، سب سے پہلے دعوت دیجیے اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو۔ وانذر عشیرتک الاقربین، تو حضور نے حکم دیا حضرت علی کو رضی اللہ تعالی عنہ، علی ایک دعوت طعام کا بندوبست کرو اور سب بنی ہاشم کو بلا، بنو ہاشم جنب قریبی رشتہ دار۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک قبیلہ ہوتا وٹو قبیلہ، اب وٹو میں مانے کے، لالے کے، شامد کے یہ ہوتے ہیں نا، پھر ان میں خاندان ہوتے ہیں۔ وہ شاہ محمد تھا، اس کی اولاد جو ہے وہ شامد کی ہو گئی، لالا کوئی ہوگا لالے کے ہوگا، مانے کی ہو گئے، لیکن ہے سب وٹو۔ اسی طرح مکے میں بسنے والے تھے سب قریش، کوئی وہ جو ہے بنو ہاشم، کوئی بنو امیہ، وہ بنو علی، وہ بنو تیم، لیکن سب کے سب کون تھے؟ قریش۔ اس میں ایک گھرانہ تھا جس سے حضور سے وہ بنو ہاشم تھے، تو اقربین کہا نا اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھانا کھلایا۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے، ابو لہب نے تاڑ لیا کہ ابھی ہمارے سامنے اپنی دعوت رکھیں گے، وہ تو چونکہ ایک دیوار بیچ کا پڑوسی تھا اور دشمن تھا، چگا چچا ہونے کے باوجود بدترین، اس نے شور بچایا، ہوٹنگ کی اور کسی نے بات نہیں سنی، اور یہ پوشیدہ کام۔ چند دن کا بیچا دے کر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا علی دوبارہ بڑا کھانے کا اہتمام کرو، پھر بلایا، پھر کھانا کھلایا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اب کچھ شرم آ گئی ہوگی کہ 2 دفعہ روٹی کھا لی ہے،
تو کم سے کم ان کی بات تو سن لو۔ یہ خطبہ جو دیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم ترین خطبہ، جامع ترین خطبہ، لیکن مجھے عجیب ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں احادیث کی کتب میں میرے علم کی حد تک یہ موجود نہیں ہے۔ مجھے یہ خطبہ ملا ہے نہج البلاغہ سے، یہ اہل تشیع کی جو اہم ترین کتاب سمجھ لیے، حضرت علی کے خطوط، خطبات، حضور کی حضرت علی کے اشعار بحیثیت خلیفہ جو آپ کے فرامین، یہ سب جمع کیے جائے نہج البلاغہ، اس میں یہ خطبہ، اس میں ایک چیپٹر ہے خطبات نبوی، اس میں یہ پہلا خطبہ، ایک ایک لفظ جو ہے حکمت کا موتی ہے۔ آپ کھڑے ہوئے، ان الرائد لا یکذب علی، دیکھو لوگوں، کسی قافلے کا رہنما کبھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ کیا بتایا کہ میں اس قافلہ انسانیت کا رہنما بنا کر بھیجا گیا۔ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم، خدا کی قسم میں پوری دنیا سے جھوٹ بول سکتا بالفرض تو تم سے کبھی نہ بولتا۔ یو آر مائی کیٹن کل، اور اگر میں پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتا بالفرض تو تمہیں تو کبھی نہ دیتا۔ یہ تمثیل ہو گئی، تین جملے۔ چوتھے جملے میں ایمان باللہ، ایمان بالرسول، واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں، توحید آ گئی، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری دنیا کی طرف عام طور پر۔ اب جو جملے آ رہے ہیں وہ سارے انذار آخرت پر، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب پر موت آئے گی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتا، ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر ایک صبح ہوگی جب اٹھا لیے جاؤ گے جیسے کہ روزانہ صبح بیدار ہو جاتا، وہ صبح قیامت بھی آئے گی۔ اور کبھی آپ نے نوٹ کیا بیداری کے وقت کی دعا مسنون کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، اللہ کے حمد کی تعریف کا جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا اس کے بعد کہ مجھ پر بہت طاری ہو گئی۔ جو شخص روزانہ صبح یہ الفاظ پڑھے گا، جب صبح قیامت کو اٹھے گا تو اس کی زبان پر یہ الفاظ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحشرن بما تعملون، پھر حساب کتاب لیا جائے گا جو کچھ تم کر رہے ہو، ثم لتجزون، پھر لازماً جزا دی جائے گی، بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اچھائی کا اچھا بدلہ، برائی ہم سے کہا مارے گئے برباد ہو۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آنکھ کو چھپاتا ہے۔ تو آپ کی دنیا اور اپنی آنکھ پر لگی، ان کی محبت کی وجہ سے تم نے حرام خوری کی۔ ان من ازواجکم واولادکم عدو، یقیناً تمہاری اولاد اور تمہارے بیویوں میں سے تمہارے دشمن، بس بچ کر رہو، محفوظ رہو، بی آن دی گارڈ، بی آن دی الرٹ، کوئی ایسا نہ غفلت ہو اور وہ محبت چمکے سے آ کر اور آپ کے دل میں براجمان ہو جائے اللہ کی محبت سے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں، یہ قرآن مجید کی قرآن میں جو توازن ہے، توازن اس کی سب سے اعلیٰ مثال یہ آیت ہے۔ ایک طرف بیوی اور اولاد کو دشمن قرار دیا جا رہا ہے، دوسری طرف لَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم معاف کرتے رہو، اگر چشم پوشی سے کام ہو، ان کی خطائیں بخشتے رہو تو اللہ بھی تو غفور رحیم ہے۔ تین الفاظ ہم یعنی یہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ گھر کا معاملہ جو ہے وہ ایک جنگ کا نقشہ، جنگ کے میدان کا نقشہ پیش کر رہا ہر وقت جو ہے لان تان ڈان ڈپٹ، نہیں، اس سے تو رد عمل بھی پیدا ہو سکتا ہے، ضد پیدا ہو سکتا ہے۔ اکثر مذہبی گھرانوں کے ساتھ یہ حادثے سے پیش آتا ہے، بےجا زبردستی جبر، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رد عمل بہت اکثر یہ آیت ان کے لیے تیر بہدف ہے اگر ماں کے دل پر غور کریں۔ وَكَفَّ أَبَا زَكَرِيَّا، اور اسے دے دیا زکریا کی کفالت، اگرچہ اس کے معاملے میں تو باقی تفصیل آتی ہے کیونکہ اشارہ آگے چل کر قرآن میں بھی اور تفصیل تورات میں انجیل میں ہے کہ ان کے لیے جب یہ طے ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بچی جو ہے حنا کی بیٹی کو ہم قبول کرتے ہیں اس معبد پر ہیکل کے خادموں کی حیثیت سے، حالانکہ ہمارے ہاں رواج نہیں تھا، ہم کسی لڑکی کو نہیں قبول کرتے تھے لیکن اس کو قبول کرتے، تو حضرت حنا کا بھی کیونکہ کوئی بہت ان کے ہاں یہ پایا ہوگا، مقام ہوگا کہ ان کی نیکی اور ان کی راست بازی کا، ان کے یہود اور تقویٰ کا، کہ ان کے لیے استثناء کر رہے ہم نے قبول کر لیا۔ اب سوال پیدا ہوا یہ بچی کس کی کفالت کرے؟ اب جتنے بھی بڑے بڑے کاہن وہاں موجود تھے ہر ایک چاہتا تھا کہ میں اس کی کفالت کروں گا، یہ میرے ذریعے تربیت رہے گی۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پھر جو ہے پورا اندازی میں پھر حضرت یہ زکریا کا نام نکل آیا۔
اور حضرت زکریا جو ہے ان کے سگے خالو بھی تھی، حنا کی بہن ان کے گھر میں تھی. تو حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرما رہے ہم نے اسے کفالت میں دے دیا زکریا، یعنی وہ تفصیل یہاں بیان نہیں کی گئی کہ کس طریقے سے ہوا ہے. وہ چونکہ قرآن بازی کے ذریعے سے ہوا ہے، کرتا ہے جس کے نام پر قرآن کیا کسلہا زکریا. یہ کہ اس لمبی داستان کو مختصر کرتے ہوئے بات ہو رہی ہے. اب گویا کہ حضرت مریم بڑی ہو گئی ہے، سمجھدار ہو گئی ہے، ان میں شعور پیدا ہو چکا ہے، جوان ہے. علما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا نے ان کے لیے ایک علیحدہ محراب کہتے ہیں حجرے کو. جیسے کہ بعد آپ نے دیکھا مسجد یہ جو ہے بادشاہی مسجد، اس کے باہر جہاں لائبریری بنی ہوئی، یہ سب حجرے تھے کہ کوئی درویش آئے یہاں پر رک جائے، کوئی فقراء آئے وہ یہاں پر قیام کر لے. تو یہ سارے اس طرح کا حجر جو ہے وہ حضرت مریم کے لیے ایک علیحدہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے کل کے ساتھ. اور اس حجر کے اندر جب بھی حضرت زکریا جاتے تھے کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، وہ دیکھتے تھے کہ مریم کے پاس تو بہت عمدہ کھانے موجود ہیں اور بے موسم کے پھل موجود ہیں. اس میں رزق کی دو طرح کی گئی ہے وضاحت ہے. ایک تو ایک رزق سے مراد ہے علم، ذہانت، فطانت، حکمت، معرفت کے موتی، یہ ہے مانوی رزق، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق قرار دیا ہے. ایک یہ کہ واقعتاً جو مادی رزق ہوتا ہے، پھل ہے، یہ بھی ہو کہ جو موسم ہے ان کا پھل موجود ہے وہاں تو لوگوں کا امکان موجود ہے. اس لیے کہ یہ ایک معجزے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے پھل ان کو وہاں پر فراہم کرتے ہو. یہ بھی ہے کہ ذہانت، فطانت، علم، معرفت، اس کی چیزیں جو دیکھتے ہو تو اس سے ان کو حیرت ہوئی. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انت لک ھذا. دونوں نے کہا بہت ہی تعجب انگیز انداز میں، اے مریم یہ چیزیں تمہیں کہاں سے ملتی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ. حضرت مریم نے جواب دیا یہ سب اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یقیناً اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا بغیر حساب، جتنی چاہے دولت دے دے، جتنی چاہے ذہانت اور فطانت دے دے، جتنی چاہے نیکی طبیعت کی نیکی عطا فرماتے، اللہ کی دین ہے. قرآن کا دعا زکریا ربہ. اب اس سے حضرت زکریا علیہ السلام یہ بھی نبی ہے، ان کے اندر جو ہے خوب سی پیدا ہوئی، اس لیے کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے. سورہ مریم میں تو آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ جب کہ حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا سر جو ہے سفید ہو چکا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، اور اللہ نے اس وقت انہیں کو اولاد نہیں دی تھی، اور مجھے اندیشہ ہے میرے بعد کوئی وارث نہیں ہوگا کہ جو اس دین کی امانت کو اس طریقے سے حفاظت اس کی کر سکے جیسے کہ کرنی چاہیے. لیکن اس وقت ان کے دل میں ہوش اٹھی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس بچی کے اوپر اتنا مہربان ہے، اس بچی کو اس نے وہ کچھ دیا ہے، یا علم دیا ہے، یا معرفت دی ہے، یا حکمت دی ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بے موسم کے پھل اس کو یہاں پہنچا رہا ہے، تو اس کی اگر قدرت جو ہے مجھ پر نہیں ہے کچھ مہربانی ہو کر دے اللہ تعالیٰ، تو کیا بعید ہے کہ مجھے بیٹا عطا فرما دے. اس محابے کے اسی وقت اس کو مبالغہ کا ترجمہ انگریزی میں ہوگا دیر اینڈ دین. ایک دعا جو ہے وہ ان کے قلب کی گہرائیوں سے ابھر کر آئی. اپنے رب کو انہوں نے پکارا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پروردگار مجھے بھی خاص اپنے خزانہ فضل سے، خزانہ فیض سے بڑی اچھی نیک صالح اولاد عطا فرما دے. انک سمیع الدعاء، یقیناً تو تمام دعاؤں کا سننے والا ہے. فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. یہ محراب ہے خاص حضرت زکریا کی، اور پکارا انہیں حضرت زکریا کو فرشتوں نے قائم یصلی فی المحراب، جب کہ وہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے اس اپنے محراب میں اپنے حجرے میں. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ. اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، یعنی ایک بیٹا تمہارے یہاں ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا. وہ تصدیق کرے گا اللہ کے کلمے کی. اللہ کے کلمے سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وجود میں آنے میں جو حق کا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن میں ادا کیا. جیسے کہ کلمہ کن سے ہے قدم سے وجود میں آ جاتی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو یہ جو انسانی ولادت ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں کا حصہ ہے، باپ کا حصہ ہے. وہ باپ کا حصہ کیونکہ یہاں نہیں تھا، لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کلمہ جو ہے وہ اس کی جگہ پر کن، اس میں گویا کہ اس کی جگہ لی. تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام خاص طور پر کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے. تو وہ تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے کی. وَسَيِّدًا، اور وہ بڑے سردار ہوں گے، اونچے رتبے والے ہوں گے. وَحَسُورًا، اور بہت ہی نیک ہوں گے، مجرد رہیں گے دنیاوی لذتوں سے، آسائشوں سے،
شہوات سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، نبی من الصالحین، اور وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ یہ ہے جو کہ خوشخبری حضرت زکریا کو مل رہی ہے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے محراب میں، اپنے حجرے کے اندر۔ اب دیکھیے یہاں یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ اگر تو خود دعا کی تھی، لیکن اس دعا کا ایک خاص وقت تھا کہ حضرت مریم پر جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے جو بھی انعامات کی بارش ہوئی تھی، اس سے طبیعت میں ایک دم جو ہے غیر اختیاری طور پر وہ جوش پیدا ہوا، دعا کر لی۔ حالانکہ انتہائی خود بوڑھے ہو چکے تھے، ساری عمر بیوی جو ہے وہ باندھ رہی تھی، کوئی اولاد ہوئی نہیں سکتی، اسی میں حال کے اندر دعا تو کر لی، لیکن اب جب تو مل گئی ہے، خوشخبری مل گئی ہے، تو طبیعت کے اندر ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے، یا یہ کہیے کہ اس پر یقین حاصل کرنے کے لیے اس کی توثیق چاہ رہے اللہ سے کہ واقعی یہ بات ہو جائے گی۔ کہا انہوں نے کہ پروردگار میرے کیسے بیٹا ہو جائے گا، جبکہ مجھ پر تو بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے، اور میری بیوی جو ہے ماں ہے۔ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اسی طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اس کو کسی قصائی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو کلمہ کن کہہ دینا کافی۔ قال فبأنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، حضرت زکریا نے عرض کیا پروردگار میرے یہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا جبکہ مجھ پر بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے اور میری بیوی 5 ہے، تمام عمر بلغ رہی ہے۔ كذلك الله يفعل ما يشاء، اللہ نے فرمایا یا فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جان لیا جیسے میں نے اس کو چھوا اور مجھے معلوم ہوا کہ ایک سخت خطا ہے یہاں پر ہے، یہ پرسپشن ہے میری، کنسپشن کچھ اور ہے، تصور ذہن کے اندر نقشہ بن گیا۔ خدا کا تصور ہم قائم نہیں کر سکتے، لیکن خدا کے ساتھ ہمارا جو باطنی رشتہ ہے کہ اندر محسوس ہوتا ہے کہ ہے، جس کی مثال بھی میں نے دی تھی، بعض حضرات کے شاید علم میں نہ ہو، کہ جیسے میں اس وقت اس دیوار کو دیکھ رہا ہوں تو ایک تصور میرے ذہن میں قائم ہوا، دیوار اتنی لمبی ہے، اتنی چوڑی ہے، اتنی اونچی ہے، یہ دیوار جو ہے سفید رنگ اس پر ہوا ہے، میں نے ایک تصور قائم کر لیا۔ فرض کیجئے کہ میں اندھا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا، میں جاتا ہوں اور ہاتھ لگا کر دیکھتا ہوں دیوار ہے، کتنی لمبی ہے مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ وہ کانسیپٹ تو صرف میرے اس ٹچ سے نہیں ہوئے، یہ تو ایک یک رخا، ایک ون سائیڈڈ میرا اس وقت ایک پرسپشن ہے، لیکن ہے، یہ میں جس زور سے کہوں گا ہے، دیوار ہے، تو ذات باری تعالیٰ کے لیے بس انسان کے پاس یہ ہے کہ ہے، دور بینان بارگاہ الست جس بین بردان کے خط، بس یہ ہست ہے، باقی کیا ہے کیسا ہے یہ ویسے تو ہم بہرحال مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کو ہم مانتے ہیں اسماء و صفات کے ساتھ، تو ہم اس کی صفات کو مانتے ہیں، لیکن تجزیہ کیجئے تو صفات کے بارے میں بھی ہمیں کیا پتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ تو نہیں پتا، کتنا دیکھتا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا، یعنی اس کی بھی اصل حقیقت جو ہے دیکھنے کی وہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کی کوئی ایسی آنکھیں تو نہیں جس سے وہ دیکھتا ہوگا، ہمارا دیکھنا تو روشنی کا محتاج ہے، روشنی ہو تو ہم دیکھ سکیں گے، کیا اللہ کا دیکھنا بھی کسی شے کا محتاج ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو ہم تصور کیجئے اللہ کا دیکھنا کیا ہے، کچھ نہیں معلوم، ہمیں یہ معلوم ہے وہ دیکھتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے علی کل شیء قدیر، قدرت کتنی ہے اس کی، قدرت کی شان کیا ہے، کیا معلوم ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ صفات کے بارے میں بھی تجزیہ کریں تو ہمارے ہاتھ پلے ہے کیا، وہ سوائے اس کے کہ ہم ایک صفت اس کی ایک مبہم کیفیت کو جانتے ہیں، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ قدیر ہے، وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے، لیکن اس کی زندگی، ہمارا تو زندگی کا تصور اعلیٰ ترین زندگی تو ہمارے پاس ہے، مخلوقات میں سے اس زندگی کے ساتھ 100 طرح کی لیمیٹیشنز ہیں، 100 طرح کی مجبوریاں ہیں، لیکن یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زندگی بھی اس زندگی پر قیاس کی جا سکتی ہے؟ معاذ اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تحیر کے سوا کچھ۔ تیسرا ہے تصور جو سب سے بلند ہے، وہ محبوب حقیقی، مطلوب اصلی، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ ایک چوتھا تصور ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ بہرحال قل هو اللہ احد، اب یہاں لفظ احد پر آئیے، اس لفظ کو بھی نوٹ کیجئے۔ ویسے تو عام خیال یہ ہے کہ یہ واحد ان کی بدلی ہوئی شکل ہے، چنانچہ عام رائے یہ ہے کہ احد اور واحد ہم معنی ہیں۔ اکثر مفسرین نے اردو میں جو ترجمے کیے مترجمین نے وہ کہو اللہ وہ اللہ ایک ہے، اگرچہ اس پر خاصا اعتراض وارد ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، صرف اس کے ساتھ کسی اور کو ایڈ کر لیا تھا، اس اللہ کو تو دو نہیں مانتے تھے، وہ جو بڑا اللہ تھا وہ تو ان کے نزدیک بھی ایک ہی تھا، اور ایک تو ہر شے ایک ہوتی ہے، جو معبود ہے 10 تو ان میں سے بھی ہر ایک اپنی جگہ پر تو ایک ہے، ایک کمپوز ایک اس کا وجود ہے۔
لیکن بہرحال چونکہ اکثر و بیشتر رائے یہ ہے کہ احد اور واحد تقریباً ہم مانی ہے. ترجمہ کیا گیا کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اور یہ کہ واحد ہی کی بدلی ہوئی شکل احد ہے، یہ تو ہے تقریباً بالعموم جو رائے ہے. لیکن میرے علم میں آج ہی یہ بات آئی ہے، اور وہ میں آپ تک بھی منتقل کر رہا ہوں. امام راغب اصفہانی، ظاہر بات ہے لغت کے تو بہت بڑے امام ہیں، اور مفردات القرآن پر ان کی کتاب جو ہے مارکۃ الآراء مشہور، انہوں نے اسے علیحدہ مادہ قرار دیا ہے. احد ان کو الف ہا دال علیحدہ شروع میں الف کی تختی میں لائے، واحد کے ساتھ شامل نہیں کیا. معلوم ہوا کہ یہ اپنی جگہ پر ایک مستقل مادہ ہے ان کے نزدیک. یہ واحد سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ احد اپنی جگہ پر ایک مستقل علیحدہ مادہ ہے، اور اسی اعتبار سے انہوں نے اسے واحد سے علیحدہ کر کے الف کی تختی کے اندر دیا. اب اس کا جہاں تک استعمالات ہیں اس میں بھی اتفاق ہے. 3 اس کے استعمالات ہیں. سب سے زیادہ استعمال اس لفظ کا ہوتا ہے نفی مطلق کے لیے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. جب یہ کہنا ہو تو احد کا لفظ آئے گا. معافی کوئی نہیں ہے، ایک بھی نہیں، اکیلا. اسی معنی میں قرآن مجید میں یہ لفظ بہت مرتبہ آیا ہے. خاص طور پر آپ سورہ کہف کو اگر دیکھیں گے، لا یشرک فی حکمہ احد، اللہ اپنے حکم اور اپنے اختیار میں کسی کو نہیں شریک، کسی ایک کو بھی نہیں کرتا. یعنی یہ نفی میں مبالغے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. اور سورت ختم بھی ہوئی ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. احد کا اکثر و بیشتر استعمال عربی زبان میں نفی مطلق، کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں. جب اس کو کہنا ہو تو لفظ احد کا سہارا لیا جاتا ہے. یا پھر یہ لفظ آتا ہے مضاف یا مضاف الیہ ہو کر، جیسے عشرات کے ساتھ آئے گا احد عشرہ کوكبا، یا احد و عشرون جمع کر کے یہ گنتی کے ساتھ یہ مضاف ہو رہا ہے. اور یا یہ کہ جیسے کہ مضاف الیہ ہوتا ہے فاما احدکما فیسقی ربہ خمرا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ان 2 نوجوان جو داخل ہوئے تھے جیل میں ان کے ساتھ، انہوں نے اپنے اپنے خواب بیان کیے، تم میں سے، تم 2 میں سے ایک، احدکم، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہ، یا یہ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اب یہ 3 احادیث آ گئی زبان پر. تو احدکم یہ گویا کہ مضاف ہو کر آ رہا ہے. اس طریقے سے یہ لفظ مضاف ہو کر یا مضاف الیہ ہو کر استعمال ہوتا ہے. صرف قرآن مجید میں یہ لفظ ذات باری تعالیٰ کے لیے علیحدہ سے مستقل ایک صفت کے طور پر آیا ہے قل هو اللہ احد. یہ ایک خاص بات ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے کہ یہ لفظ کا یہ استعمال اس اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے کسی اور کے لیے غیر اللہ کے لیے ہے ہی نہیں. قل هو اللہ احد، یہ یہاں پر آ رہا ہے ایک مستقل صفت علیحدہ، لیکن یہ صرف اللہ کے ساتھ. اب یہاں میں عرض کروں گا کہ میں اس کا ترجمہ جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں مولانا فراہی نے کیا ہے بے ہما. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دو اللہ بے ہما ہے، اللہ باہما ہے. اصلاحی صاحب ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے بے ہما کا ترجمہ کہہ دو اللہ سب سے الگ ہے اور اللہ سب کے ساتھ ہے. صمد اللہ سب کے ساتھ ہے، باہما اور احد بے ہما اللہ سب سے الگ ہے. عام طور پر اردو مترجمین، شیخ الہند کو بھی میں نے دیکھا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ دونوں کو دیکھا، کہہ دو اللہ ایک ہے. لیکن یہ کہ بہرحال میرا مزاج، میرا ذوق اس ترجمے کو قبول نہیں کرتا. واحد اور ہے، احد اور ہے، یہ شان ہی علیحدہ ہے. اس لفظ کو واحد کے بالکل برابر کر دینا کم سے کم میرا ذوق اسے قبول نہیں کرتا. ویسے قرآن میں وہ لفظ بھی آیا الواحد القہار، للہ الواحد القہار، واحد ہے، الواحد ہے. لیکن احد یہ شے ہی اور ہے. بہت قریب گئے ہیں مولانا مودودی، وہ لفظ لائے ہیں کہہ دو اللہ یکتا. یکتا کا لفظ میرے نزدیک بہت قریب کی تعبیر، لیکن میں اس کو ایک خاص، میرا چونکہ اپنی ایک رائے ہے اس کے اعتبار سے اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہہ دو اللہ اکیلا ہے. اکیلا وہ ہے جس کے ساتھ کوئی نہیں. اکیلا کس اعتبار سے؟ یہ ہے اصل میں وہ نقطہ. اللہ ایک تو اس اعتبار سے اکیلا ہے کہ وہ صرف ایک اکیلا واحد معبود ہے اور کوئی معبود اس کے ساتھ نہیں. سورہ کافرون کے ساتھ جب آپ جوڑیں گے تو یہ تصور نمایاں ہو کر سامنے آئے گا. میرا اللہ وہ اللہ ہے جو اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے.
لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ در حقیقت مفہوم بنا قل هو اللہ احد۔ بات وہی ہے جو لا الہ الا اللہ میں کہی گئی ہے، لیکن یہ کہ یہاں پہ اسلوب بدل گیا، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا، کوئی اس کے ساتھ نہیں۔ لیکن اسی کا ایک انتہائی بلند مقام ہے، مقام وہ خطرناک ہے، عام لوگوں کی ذہن سے ذرا بلند تر، اسی لیے عوام اس کے بارے میں مغالطوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور آج کل کا ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ چونکہ زیر اثر ہے کچھ ایسے مفکرین کے کہ جن کا ذوق وہ نہیں تھا جو اس سطح کا ہو جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، لہذا وہ اسے شرک سے بھی تعبیر کر بیٹھتے ہیں، اور وہ ہے توحید وجودی۔ وہ اکیلا ہے، اکیلا ایمانی، یہ وجود حقیقی صرف اس کا، یہ توحید وجودی جس کو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورہ حدید میں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی پہلا، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی وہ، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ جو نظر آ رہے ہیں حقیقت میں نہیں ہے۔ کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، کل جو کچھ نظر آتا ہے موجودات میں یہ وہم ہے یا خیال ہے، یا جیسے شیشے میں عکس نظر آتا ہے، آپ ادھر کھڑے ہیں ادھر بھی نظر آ رہے ہیں، وہاں تو کوئی نہیں ہے، ادھر ہی ادھر ہے جو ہے، وہ جو کوئی نہیں ہے وہاں نظر تو آ رہا ہے۔ اور عکوس فی المرایا او ظلال، یا سایہ ہے، درخت کی شاخ اوپر ہے، سایہ نیچے پڑ رہا ہے، سایہ کا کوئی وجود نہیں، لیکن نظر تو آ رہا ہے، جس کو کہ حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کہ یہ اثر خدا بندی کہ معدوم را موجود می نمائند، یہ معدوم ہے کائنات، حقیقت میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے موجود کر کے دکھا دیا ہے، نظر آ رہا ہے۔ یا جیسے وہ آج سی دائرے کی مثال میں نے دی ہے بارہا، یہ حضرت مجدد کی دی ہوئی مثال ہے کہ اگر آپ ایک قندیل لے لیں، لکڑی ہے ایک لمبی، اس کے ایک سرے کے اوپر آپ نے کپڑا باندھا، تیل ڈال دیا، مٹی کا آگ لگا دی، یہ شعلہ جوالا ہے، اب اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ دائرے میں حرکت دیجئے، دیکھنے والوں کو آتشی دائرہ نظر آئے گا، جبکہ آتشی دائرے کا کوئی وجود نہیں ہے، وجود آپ کو معلوم ہے صرف اس ایک نقطے کا ہے، وہ ایک شعلہ جوالا ہے حقیقی۔ یہ دائرہ جو نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، ہر چند کہے کہ ہے، نہیں ہے، اس کا وجود کوئی نہیں ہے، نظر تو آ رہا۔ تو اپیئرنس اینڈ ریئلٹی یہ بڑی مارکت العرا کتاب ہے فلسفے کی، یہ در حقیقت جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ایک سراب ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقی وجود صرف اللہ۔ اس کو میں یعنی وجود کے اعتبار سے توحید وجودی، یعنی میں نے جو ابھی گنوایا تھا، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، یہ وہ توحید وجودی ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے توحید کی بلند ترین منزل، اور یہاں آ کر وحدت الوجود اور وحدت الشہود ایک ہو جاتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، تعبیر کا فرق۔ کیونکہ میری یہ رائے ہے، لیکن یہ فلسفے کا مسئلہ ہے، میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن مجید میں یہ مسئلہ یا سورہ حدید کی اس آیت میں آیا ہے، قرآن سے باہر سے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ ہر شخص کے ذوق کی چیز نہیں ہے، ہر شخص کا یہ نہ مزاج ہے، نہ ذوق ہے، نہ اس میں استعداد ہے، نہ صلاحیت ہے کہ ان مسائل پر غور کرے۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ لازماً آپ میری اس رائے سے اتفاق کریں، لیکن یہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ اگر سوء ظن ہے آپ کے دل میں کہ جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں وہ مشرک ہو گئے، تو اس کو ذہن سے نکال دیجیے، اس لیے کہ پھر نابک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، شاہ ولی اللہ بھی مشرک ہوں گے، حضرت مجدد بھی مشرک ہوں گے، باقی یہ رومی یہ تو ہے، ان کی تو خیر حیثیت ہی کیا ہے بیچاروں کی، وہ تو سب کے سب مہا مشرک شمار ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا پھر جو بھی ہمارے اکابر ہیں۔ ہاں محمد ابن عبد الوہاب بچ جائیں گے، ابن تیمیہ بچ جائیں گے رحمہم اللہ، باقی یہ کہ ان کے سوا بچنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ توحید وجودی یا وحدت الوجود یا وحدت الشہود میرے نزدیک قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ہے اکیلا تنہا۔ مجھے وہ بار بار جب میں سوچ رہا تھا قیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، ہو گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، اللہ اکیلا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے، یہ تصور جو ہے اگرچہ بہت بلند ہے، لیکن کبھی اگر اس کے کہیں کناروں تک بھی رسائی ہو جائے انسان کی، تو اس کی جو ایک وسعت پیدا ہوتی ہے اس کے ذہن میں، اس کا مینٹل ہورائزن وہ جو اس قدر وسیع ہو جائے گا، وہ اس کا تصور وہ شخص نہیں کر سکتا کہ جس کا کوئی بھی اس کے حاشیہ خیال میں یہ بات نہ آ سکتی۔ لیکن اس کا یہ مفہوم اگر نکال لیا جائے، عام لوگوں نے یہ سمجھا اس کا مطلب ہر شے خدا ہے، اگر کوئی شے موجود نہیں جبکہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے،
کچھ نہیں ہے، نہیں ہے یہ۔ اصل میں جو وحدت الوجود ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں خدا ہیں، بلکہ یہ کہ خدا ہی ہے، باقی کچھ موجود نہیں۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ توہم ہے، خیال ہے، یہ صرف اپیئرنس ہے، اور اپیئرنس آپ کو معلوم ہے ہر وقت بدلنے والی شے ہے۔ پینٹر ہائی، ایوری تھنگ از چینجنگ، یہ سب ٹرانزینٹ چیزیں ہیں کہ جو گزر رہی ہیں۔ جیسے لہریں ہیں، لہر نظر آتی ہے، لہر ہے، لیکن یہ کہ یہ بالکل عارضی سا ایک وجود ہے، اعتباری سا وجود ہے، لہر کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں۔ اسی طریقے سے یہ کائنات ہے، تو یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہے وہ خدا ہے، معاذ اللہ، یہ ہماوست ہے، اور یہ در حقیقت کفر بھی بن جاتا ہے، شرک بھی بن جاتا ہے۔ لیکن توحید وجودی یا وحدت الوجود یہ بالکل مختلف شے ہے، اور میرے نزدیک اس آیہ مبارکہ کا اصل مضمون یہ ہے، قل هو اللہ احد، بلند ترین توحید توحید وجودی، لا معبود الا اللہ سے لے کر لا موجود الا اللہ، اس لیے کہ احد کا لفظ واحد نہیں ہے، اکیل یکتا، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ترجمہ میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کہہ دو اللہ اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں۔ جیسے کہ غالباً حضرت بایزید بسطامی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی محفل تھی تو ان کا کوئی مرید جو تھا اس نے ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے انسان کی، اس کیفیت میں جملہ کہا، وہ بھی زمانہ کیسا ہوگا جبکہ اللہ ہی تھا اور کچھ نہ تھا۔ اب ایک تصور ہے، اب تو کائنات ہے، یہ ہے، آسمان ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، سب کچھ ہے، وہ بھی زمانہ ہوگا جبکہ اللہ ہی تھا اور کچھ نہ تھا۔ تو وہ بایزید بسطامی ہے جو دوسرے بزرگ کوئی ہو سکتے ہیں اگر مجھے نام کا اس وقت مغالطہ ہو رہا ہو، انہوں نے اسی کیف کے عالم میں جواب دیا، الان کما کان، میرے عزیز اب بھی ایسا ہی ہے، اللہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، جیسے پہلے تھا جس کا تم تصور کر رہے ہو اب بھی حقیقت میں ہوئی۔ اس کو میں ذرا اور آسان کر دوں تاکہ جو نسبتاً یعنی سادہ مزاج حضرات ہیں ان کی سمجھ میں بھی یہ بات آ جائے، کسی مغالطے میں مبتلا نہ۔ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں لا محبوب الا اللہ، کیا معنی ہے اس کے؟ یہ معنی تو نہیں ہے کہ اولاد سے محبت نہ کرو، یہ تو دین کی تعلیم نہیں ہے۔ معنی کیا؟ ساری محبتوں سے بالا تر محبوب حقیقی صرف اللہ ہو جائے۔ لا محبوب الا اللہ کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ آپ کاٹ دیجیے محبت ہر ایک کی، اولاد سے محبت کرو، شوہر بیوی سے محبت کرے، بیوی شوہر سے محبت کرے، وطن سے محبت کرو، بلکہ اتنی خوشخبریاں ہیں، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت واجب ہو گئی ان کے لیے جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرے۔ تو ایک مسلمان سے محبت کرتا ہے، ایک مومن سے محبت کرتا ہے، ایک مجاہد دوسرے مجاہد سے محبت کرتا ہے، یہ محبت تو مطلوب ہے۔ لا محبوب الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری محبتوں کی نفی ہوئی۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں لا موجود